ہوتی ہیں دونوں پاؤں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو اس کا تفصیل ٹھیک ٹھیک سمجھ گیا آپ کی بات سمجھ گیا. اب آپ فون بند کیجئے اور ٹی وی کے اوپر جواب سنیے گا. ابھی سارے سوال میں نوٹ کر رہا ہوں. ابھی جیسی یہ بات مکمل ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھیے. اب ہم اگر بات کریں تو یہ جو سنت نبوی ہے صلی وہ اللہ علیہ آپ کا وسلم. ایک ایسا پیرامیٹر ہے کہ پھر جب آپ اس کی تحقیق بھی کر لیں دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ مریض آپ کے پاس سارے مسلمز تو نہیں آتے، جی طبیب تو طبیب ہے، چاہے وہ مسلمز ہوں یا نان مسلمز، ان کا بھی جی چاہے مریض کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، مذہبی جماعت سے ہو، بالکل بالکل. کسی بھی مسلک سے ہو، تو آپ کو کوئی بھی جو ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، جو فیلڈ ورک کرنا ہوتا ہے، وہ آپ نے ایک سائنسی اور پریکٹیکلی اپروفڈ کہ آپ بھی ٹھوک بجا کے بات کر سکیں. ہمارے پیر و مرشد محترم شیخ صاحب کرم فرماتے ہیں کہ اوکے. مضبوط کام کرو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹی سی بریک اور لینی، مختصر سی ایک بریک ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. سب سے پہلا طریقہ تو جو اس وقت فوک کی کیفیت ہے، کالر نے بھی ذکر کیا تھا، اور جو اس وقت آلودگی کا ریشو آپ جی کو پتہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان، الحمدللہ میں الحمد کہہ رہا ہوں، یہ ناراضگی میں کہہ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ شکر ہے کہ پہلے سے پہلے کوئی نمبر نہیں آتا بالکل ٹھیک ورنہ ہے. ہم اس میں بھی ہو سکتے تھے. بہت خوب، بالکل آپ نے درست کہا، ایسا ہی تو ہے. اللہ جی سے بھی معافی ہر حال میں مانگتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بات اللہ صحیح جی ہے. سے میں ٹھیک معافی ہے، بھی مانگتا ہوں، بالکل اور ٹھیک ہے. اپنے جو حکمران ہیں ان پہ حیرت زدہ بھی ہوں، چاہے وہ حکمراں کوئی بھی ہو، مگر حکمراں ایک ہی ہیں پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے. اب لاہور کی بات کی جائے، کراچی کی بات کی جائے، تو ہم انڈیا سے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں. جی ہم چاہتے ہیں بمبئی سے پہلے رہیں اور ہم اس میں کامیاب ہیں، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ مقابلہ کس نوعیت ڈپارٹمنٹ کا ہے، بالکل ٹھیک ہے. نوعیت کا ہے، محکمے کا ہے. ہم نے تو بس پہلے آنا ہے ان سے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے ناک میں زیتون کا تیل، جب آپ گھر سے نکلیں، بچے نکلیں، بڑے نکلیں، تو بڑے جو ہیں وہ 2 قطرے دن میں 3 بار، اور بچے جو ہیں 1 قطرہ دن میں 3 سے 4 بار ناک میں نیزل کیویٹی کے اندر ضرور ڈالیں. ضرور ٹھیک ہے. ایک تو زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن سب سے بڑا اینٹی سیپٹک ہے، کیونکہ بالکل اینٹی ٹھیک سیپٹک آپ کا شہد بھی ہے، اینٹی سیپٹک آپ کا زیتون آئل بھی ہے ایکسٹرا ورجن. اب ایک تو یہ آپ کی احتیاط ہو گئی. دوسرا، ٹھیک. کوشش کریں لونگ، دار چینی، کلونجی کا کہوا استعمال کریں، ان دنوں ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس موسم میں بھی اللہ تعالیٰ جو بھی فروٹ سبزیاں اگاتے ہیں، تو ایک تو آپ نے اس کی شروع اور آخر میں وہ نہیں کھانی، مگر جب وہ عروج پہ ہو تو آپ نے کھانی ہے. تو یہ آپ کے لیے جو ابھی اللہ تعالیٰ موسمبی، اورنج، کینو لائیں گے، ان کا آپ نے استعمال کرنا. بالکل ٹھیک ہے. فروٹس کا استعمال کریں، شہد کا استعمال کریں، ضرور. اچھے کھانے کھائیں، وقت پر کھائیں، رات دیر تک نہ کھائیں، اور رات دیر باہر نہ نکلیں. تو یقین کریں آپ نہ صرف بیماریوں سے بچیں گے بلکہ یہ موسم آپ کو صحت پہنچانے کے لیے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ جو ابھی بریک کے دوران بات ہو رہی تھی، تو اس بات کے اندر بھی جو مجھے کچھ بات کلک جی کی، اور جی ایک محدود وقت کی وجہ سے میں وہ ڈسکس نہیں کر سکا تھا آپ سے، کہ جو آپ گرمی کے اندر آپ کی باڈی کے لوسز ہوتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیئرز ہیں باڈی کی اور آپ کے تمام اندر بھی وائٹل آرگنز ہوتے ہیں، تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے سردیاں اللہ جی بھیجتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی موسم کے بعد کوئی بھی موسم آتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے، یہی 3 سے 4 مزاج ہے جس پہ طب یونانی علاج کرتی ہے اور مریض کو ٹھیک کرتی ہے، جو 25,000 سال سے اس دنیا میں رائج ہے، اور 1,25,000 پیغمبران اسلام کی سنت ہے، اور قرآن حدیث میں بھی جس کا ذکر ملتا ہے. جی 1,24,000 بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں انا اعطیناک کل کوثر، تو اس کے اندر تینوں مزاج کا ذکر ہے. ہم ڈیٹیل میں جائیں، قرآن کی اور بھی آیات ہیں جو ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں کہ 3 مزاج پہ یہ پوری دنیا اور انسانی جسم جی تمام جاندار گھوم رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے پھول پودے ہوں، سبزیاں ہوں، فروٹ ہوں، آپ کے جانور ہوں، انسان ہوں، یا موسم ہو.
ان 3-4 چیزوں پہ وہ سب چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال جو ہمارے کالر پاؤں میں درد کی شکایت کر رہے تھے، شوگر تو کنٹرول میں ہے؟ شوگر کنٹرول میں ہے ان کی مصنوعی ادویات سے، اور جیسا کہ میں نے گفتگو کے شروع میں بتایا کہ مصنوعی ادویات سے شوگر آپ کی گلوکومیٹر کے اندر کنٹرول رہے گی، کنٹرول رہے گی. اور آپ بظاہر بہت ہیپی رہیں گے. اندر سے آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، آپ بالکل بولیں ٹھیک گے ہے. نہیں یار میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھ بند کر لے تو بلی واپس نہیں جائے گی. بالکل ایسے ہی بہت آپ نے اپنے مرض کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے، اس کا جڑ سے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو مصنوعی ادویات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور اوریجنلی نہ صرف گلوکومیٹر، HbA1c لیول، انسولین ٹیسٹ آپ کو باڈی میں لگے. یار آپ 10-20 سال کم لگنے لگے، آپ کے ہاتھ پیروں کے درد ختم ہو جائے، آپ کے گردے ٹھیک ہو جائیں، معدہ ٹھیک ہو جائے، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، یادداشت ٹھیک ہو جائے، آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے، آپ ورکنگ پہلے سے زیادہ بہتر کر سکیں. اگر آپ اس شوگر کی بیماری کے اندر 2 سے 4 گھنٹے اپنا ہارڈ ورک کر پاتے تھے، وہ 6 سے 8 گھنٹے ایک عام آدمی کی طرح کر سکیں. اگر آپ باپ یا ماں نہیں بن پا رہے تو آپ کا سیکشول ڈس آرڈر جو ہو گیا ہے، آپ کو ریپروڈکٹیو سسٹم آپ کا کمزور ہو گیا ہے، وہ ایکٹیو ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے. خواتین کے معاملات ہوتے ہیں ان میں ڈسٹربنس ہے، مردوں کو جو معاملات ہے پرفارمنس ہے ڈسٹرب ہے، تو ان سب کی چیزیں بہتری ہو جائے بغیر کوئی اس مرض کی دوا کھائے ہوئے. صرف شوگر ٹھیک ہونے پر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بشرطے کہ شوگر کا، ڈائبٹیز کا آپ اصلی علاج کرا لیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ رونگ نمبر میں نہ پھنسیں جا کے. بہت اچھی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب مصروفیات کچھ ملتان میں بھی ہیں، تو جو پیشنٹ اگر رابطہ کرنا چاہیں کیا ایسا جی ممکن اگلے 2 ہے؟ دن ملتان کے ہیں، جمعرات اور جمعہ، یعنی ٹھیک ہے. کل شام 4 سے 6 اور جمعے کو بھی شام 4 سے 6 انشاءاللہ آپ سے ملتان رابطہ میں کر سکیں. پیشنٹ دیکھیں گے. تو یہ آپ نمبر نمبر اسکرین پہ اوپر والا نوٹ کر لیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ جو اوپر نمبر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر دیے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ذاتی نمبرز ہیں، ان کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ موجود ہیں، اگر ذاتی طور پر چاہتے ہیں کہ وہ معائنے کے لیے آ جائیں تو ڈاکٹر صاحب سے رجوع اس کرنے کو میں تو بڑا زیادہ. آسان ہم نے ویسے بھی کر دیا ہے کہ آپ جو نمبر چل رہے ہیں دونوں نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہیں. مریض کی آواز میں کوشش کریں کہ مریض کی آواز میں پوری کیفیت ایک وائس نوٹ کر دیجئے، بالکل ٹھیک ہے. ان کی رپورٹس بھیج دیجئے. اگر مریض گفتگو نہیں کر پا رہا، اپنی کیفیت نہیں بتا پا رہا، تو آپ وائس میسیج یا لکھ کر ٹیکسٹ کر دیجئے واٹس ایپ پہ ہی، اور مریض کی ویڈیو تصویر بنا کے بھیج دیں. کیونکہ ہم مریض کا چہرہ آنکھیں دیکھ کے مزاج کی تشخیص کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا علاج تجویز کر دیتے ہیں. ایڈریس آپ ساتھ لکھ کے صاف صاف نیئر بائی اچھا سا ایڈریس جس میں ایکٹیو موبائل نمبر جو اس گھر میں ایکٹیو ہے، کسی مرد کا نام جو مشہور ہے گھر میں یا جو بھی مرد موجود ہے اویلیبل، ان کا نام، نمبر، ایڈریس بھیج دیں. 24 to 48 آورز کے اندر آپ کو میڈیسن گھر پہ مل جاتی ہے. اس کے پرہیز کا پرچہ، دوا کھانے کا طریقہ، یہ پورا پرچہ بھی ساتھ ہوتا ہے. ڈیلی مریض کی شوگر، فاسٹنگ، رینڈم کی آپ گلوکومیٹر کی پکچر بھیجیں، ہم ویری فرسٹ ڈے سے منگاتے ہیں تاکہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے گلوکومیٹر میں بھی شوگر کنٹرول رہے، اور آپ اپنی کیفیت کا بھی ڈیلی میسج کر سکتے ہیں. کوئی اور بیماری ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے، چاہے ڈائلیسس کے کیسز ہو، کوئی سی بھی کیسز ہو، الحمدللہ 1 سے 1.5 ماہ میں ڈائلیسس سے بھی پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے. بلکہ میں جاتے جاتے ایک نسخہ بتا کے جا رہا ضرور ہوں، ضرور. مگر ایک دفعہ پھر میں اس بات کو بتاؤں، ہم یقین کریں آن ایئر آ کے اتنی ساری بات نہیں کر پاتے، بڑا قلیل وقت ہوتا ہے. تو جب بریک میں بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، مریضوں کی کالز آ رہی ہوتی ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. جی. تو ابھی ہم نے ایک چیز ڈسکس کی کہ گرم پانی کا استعمال نہاتے ہوئے، تو اس پہ بہت سارے ڈسکشن، ہماری ڈیبیٹ، اور یاسر بھائی سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور جہاں سیکھنے کو ملے انسان کو ماننا چاہیے کہ اگر ڈائلیسس کا پیشنٹ ہے، اگر وہ 2 گھنٹے 45 سینٹی گریڈ پانی کے اندر اپنے آپ کو یہاں تک ڈبو کے رکھے، کوئی باتنگ ٹب بنا لیں، کوئی لکڑی کی کوئی چیز بنا کے اس پہ پینا فلیکس ڈال لیں، پلاسٹک ڈال اوکے لیں، اوکے جی. تو یقین کیجئے کہ ڈائلیسس میں اس میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے. باقی آپ رابطہ کریں تو آپ کو ڈیٹیل واٹس ایپ پہ انشاءاللہ بتا ڈاکٹر دیا صاحب جائے تھینک گا. یو سو ویری مچ، بہت شکریہ وقت ہمارے